میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ عقیدہ ضروریات دین سے ہے۔ ہر مومن کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ وہ یہ اعتقاد رکھے، یہ عقیدہ رکھے کہ ایک دن قیامت قائم ہوگی۔ پوری کائنات جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت بالغہ سے سجایا ہے، ایک دن یہ پوری کائنات فنا ہو جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زمین کا فرش سمیٹ لیا جائے گا، ستاروں کی انجمن کو بے نور کر دیا جائے گا، چاند کا نور چھین لیا جائے گا، ستارے آپس میں ٹکرائیں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب آپس میں ستارے ٹکرائیں گے تو ایسی بھیانک آواز انسان سنے گا کہ انسان کے کان پھٹ جائیں گے، کلیجے منہ کو آئیں گے، حمل والی اونٹنیاں اپنے حمل کو ضائع کر دے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آسمان پھٹ جائیں گے، زمین جو ہے وہ زلزلے ظاہر کرے گی، اور پہاڑوں کی کیفیت یہ ہوگی جس طریقے سے دھوپ کے اندر تم ذرات کو اڑتے ہوئے دیکھتے ہو، اسی طریقے سے پہاڑ اڑنے لگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس منظر کو یوں بیان کرتا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کے اندر قیامت کے زلزلوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس دن کا عالم کیا ہوگا، اس دن کی خوفناکی کا عالم کیا ہوگا، وہ دن کتنا بھیانک ہوگا جس دن قیامت قائم ہوگی۔ لیکن قیامت اچانک قائم نہیں ہوگی، قیامت اچانک نہیں آئے گی، بلکہ لوگوں کا یہ تصور ہے، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کبھی بھی ہم سوتے ہوں گے اور اس کے بعد نیند سے بیدار بھی نہ ہو سکیں گے کہ اچانک قائم ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے پیارے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کی نشانیاں بیان کی ہے۔ کچھ نشانیاں چھوٹی ہے اور کچھ نشانیاں بڑی ہے۔ جب تک کہ وہ نشانیاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے تب تک کہ وہ پوری نہ ہو جائے، جس وقت تک وہ نشانیاں پوری نہ ہو اس وقت تک کہ قیامت قائم نہ ہوگی۔ جب وہ نشانیاں پوری ہو جائے گی تو اس وقت پھر قیامت ضرور اچانک آئے گی۔ جب تک روئے زمین پر ایک بھی اللہ کا نام لینے والا موجود ہوگا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے حوالے سے جو نشانیاں پیش کی ہے، بہت ساری نشانیاں تو ظاہر ہو چکی ہے، بہت ساری نشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں، اور بہت ساری نشانیاں ظاہر ہونے کے لیے ابھی باقی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قیامت کی انہی نشانیوں میں سے آج کچھ نشانیوں کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں تاکہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے بچا سکے، اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ لیکن ایک بات یوں بھی کہنا چاہوں گا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قیامت جب آئے گی اور ضرور آئے گی، لیکن ہر انسان کی قیامت اسی دن آ جاتی ہے جب اس کو موت آتی ہے، اس کی روح کا رشتہ اس کے جسم سے ٹوٹ جاتا ہے، اسی وقت اس کی قیامت آ جاتی ہے۔ اس لیے کہ مرنے کے بعد انسان آخرت کی تیاری نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد انسان قیامت کے حوالے سے فکر نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد انسان توبہ نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد انسان اپنے گناہوں کی معافی کے حوالے سے کوئی جتن نہیں کر سکتا۔ اس لیے جب تک جسم کا رشتہ روح سے مربوط ہے، جب تک کہ روح کا رشتہ جسم سے جڑا ہوا ہے، اس وقت تک آخرت کی تیاری کرنی ہوگی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قیامت کی نشانیاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اگر آج ہم اس کو دیکھ لیں تو یقیناً یہ محسوس ہوتا ہے کہ قیامت سے ہم قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، ہم سے قیامت قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے پیارے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، علم اٹھ جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے شارحین حدیث لکھتے ہیں، علم اٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے، نہیں، بلکہ علم والے لوگ کہلائیں گے، علماء لوگ کہلائیں گے، لیکن ان کے سینے سے علم اٹھ جائے گا۔ اس لیے کہ علم کے ساتھ علم کی پہچان علم ہے، جہاں علم ہو اور علم نہ ہو سمجھ جائے کہ علم اٹھ چکا ہے۔ علم کی پہچان خشیت الہی ہے، خشیت ربانی ہے۔ اس لیے کہ میرے کریم نے فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ
ہیں سب سے زیادہ جن کے پاس علم موجود ہے، اہل علم کے پاس اللہ کی خشیت موجود ہے، اللہ کا خوف موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھ لیں۔ آج علم والے کہلانے والے زمین پر فتنہ پھیلا رہے ہیں، علم والے کہلانے والے چند سکوں کے عوض، چند روپیوں کے عوض معاذ اللہ اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، رسول اعظم کے خلاف ہذیان گوئی کر رہے ہیں، آقائے کریم کے خلاف بکواس کرتے نظر آ رہے ہیں۔ جن لوگوں نے حفظ الایمان میں یہ لکھا یا جس نے حفظ الایمان میں یہ لکھا کہ نبی کا علم جانور اور پاگل اور بچوں کے برابر ہے، کیا اس کو لوگ عالم نہیں کہتے؟ کیا اس کو لوگ عالم کہہ کر نہیں پکارتے؟ جس نے یہ لکھا کہ معاذ اللہ رسول اعظم مر کر مٹی میں مل گئے، کیا دنیا اس کو عالم کہہ کر نہیں پکارتی؟ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم اٹھ جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، اچھی طرح ذہن نشین کر لو، علم وہ ہے ہی نہیں اور علم کا فیضان وہ ہے ہی نہیں جہاں پر ادب موجود نہ ہو، جہاں علم موجود نہ ہو۔ کسی کہنے والے نے خوب کہا ہے علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے، علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ زکات کو تاوان سمجھنے لگیں گے، زکات کو تاوان سمجھا جائے گا، زکات کو بوجھ سمجھا جائے گا، حالانکہ زکات بوجھ نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے زکات نکال دیا اس نے اپنے مال کو اللہ کے محفوظ قلعے کے اندر اس کی امان میں دے دیا، اس کی حفاظت میں دے دیا۔ جن کی زکات نکل جاتی ہے ان کے مال کی حفاظت اللہ کے ذمہ کرم پر ہوتی ہے، اللہ ان کے مال کی حفاظت فرماتا ہے، اللہ کے محفوظ قلعوں کے اندر ان کے مال محفوظ کر لیے جاتے ہیں، نہ وہاں چوری ہوگی نہ وہاں آگ لگے گی۔ لیکن آج لوگ زکات کو تاوان سمجھتے ہیں، مکمل طور پر زکات ادا نہیں کرتے، اس کی شرائط کے ساتھ ادا نہیں کرتے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوستوں سے محبت کی جائے گی اور باپ پر لوگ جو ہے وہ خرچ کرنے سے کترائیں گے، باپ سے دوری اختیار کریں گے، دوستوں سے محبت کریں گے۔ آج اس ماحول کو آپ اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ غیب دا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سروے رپورٹ پیش کی ہے کہ دوستوں سے پیار کیا جائے گا، دوستوں سے محبت کی جائے گی، باپ سے دوری اختیار کی جائے گی، دوستوں پہ خرچ کیا جائے گا، باپ سے ہاتھ اٹھا لیا جائے گا۔ آج آپ دیکھیں پکنک کے بہانے جب نوجوان نکلتے ہیں تو دوستوں پر ہزاروں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن اگر بوڑھا باپ چند روپے دوا کھانے کے لیے مانگ رہا ہو یا خرچ کے لیے مانگ رہا ہو یا ضرورت کے لیے مانگ رہا ہو تو ایک بیٹا اپنے باپ کو ڈانٹتا ہوا نظر آتا ہے، بس کرو، بڑھاپے میں تمہیں کتنے پیسے لگتے ہیں، بڑھاپے میں تم پر میں کتنا خرچ کروں۔ ایک بیمار باپ کی بیماری اولاد کے لیے بوجھ محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ بیٹا بھول چکا ہے یہی باپ تو تھا جس نے اپنی پوری جوانی مجھے کھلاتے کھلاتے گزار دیا۔ اس نے نہ کڑی دھوپ دیکھی، اس نے نہ بارش دیکھی، اس نے نہ سردی کا موسم دیکھا، سارے موسموں کو جس نے پیروں تلے رول کر کے اپنے بچے کی پڑھائی کا انتظام کیا، بچے کو جوانی کی دہلیز پہ کھڑا کیا۔ آج وہی بیٹا جوانی کی دہلیز پر کھڑے ہونے کے بعد اپنے بوڑھے باپ کو بوجھ محسوس کرتا ہے۔ غیب دا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے آج کا آئینہ ہمیں دکھا دیا۔ آپ دیکھ تو لیں، گھر گھر کی یہی کہانی ہے، ہر باپ جو ہے وہ شاکی ہے، اپنے بیٹے کے حوالے سے شکایت کر رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے ماں اپنے آقا کو جنے گی، ماں اپنے آقا کو پیدا کرے گی۔ شارحین حدیث کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اولاد اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے جیسا آقا اپنی کنیز کے ساتھ کرتا ہے۔ آج آپ دیکھیں اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ماں باپ سے فیصلہ کرنے کا حق چھین لیا جاتا ہے۔ ایک بوڑھے باپ سے جا کر کے ملو تو صحیح، باپ یہی کہے گا میں نے سارا معاملہ اپنے بیٹوں کو سونپ دیا ہے اور میں تو اللہ اللہ کر رہا ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ماں باپ کو فیصلہ کرنے کا حق بھی نہیں، ماں باپ کے پاس اختیارات بھی نہیں۔ جیسے غلام اور کنیزوں کو گھر میں رکھا جاتا ہے آج ماں باپ کو ویسے ہی گھر میں رکھا جا رہا ہے۔ مگر سنو، اگر تم نے نمازوں کی پابندی کی، اگر تم نے چہروں پہ داڑیاں سجائی، اگر تم نے اپنے آپ کو بظاہر متقی اور پرہیزگار بنا لیا، اللہ کے رسول کا فرمان سنو، میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو اللہ نہ اس کی دعا قبول کرتا ہے نہ عبادت قبول کرتا ہے۔ مسجد جانے والوں ذرا مسجد جانے سے پہلے یہ بھی تو دیکھو تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہے یا ناراض، ماں باپ خوش ہے یا
یا ناراض؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہوئے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ماں باپ سے گفتگو کرنا ہو تو یوں ہی کبھی بھی گفتگو شروع مت کر دیا کرو، بلکہ ماں باپ سے گفتگو کرنے کے آداب سرکار نے یہ بتائے ہیں۔ پہلے ماں باپ سے اجازت لو، کیا میں تم سے گفتگو کر سکتا ہوں؟ اگر ماں باپ اجازت دیں تو گفتگو ایسے کرو جیسے غلام اپنے آقا سے گفتگو کرتا ہے، ان کے لیے نرم گفتگو کرو، جب وہ گفتگو کرے تو ان کی گفتگو توجہ سے سنو۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک حدیث پاک یاد آتی ہے جس کو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے ان کے ملفوظات میں نقل فرمایا۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں، قیامت کے دن ایک بندہ جس کے اعمال پہاڑوں جیسے ہوں گے، پہاڑوں جیسی نیکیاں جس کے نام اعمال میں ہوگی، اور جب میزان پر اس کی نیکی رکھی جائے گی تو نیکیوں کا پڑلا وزنی اور بھاری ہوگا۔ وہ بندہ اپنے اعمال کو دیکھ کر خوش ہوگا، ان قریب مجھے جنت میں جانے کا اذن ملے گا۔ وہ دیکھے گا کہ چھوٹا سا ایک کاغذ کا ٹکڑا، بہت مختصر سا ٹکڑا اس کے گناہوں کے پڑلے میں آ کر کے گر گیا ہے، اور اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے کی وجہ سے اس کے گناہوں کا پڑلا بھاری ہو گیا، ساری زندگی کی نیکی ہلکی ہو گئی۔ حکم ہوگا اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ جس وقت تو اس کو فرشتے جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جا رہے ہوں گے، وہ بندہ عرض کرے گا، مجھے بتایا تو جائے آخر اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے پر کیا لکھا تھا جس کی وجہ سے میری ساری زندگی کی نیکی ہلکی ہو گئی اور پہاڑوں جیسی نیکیاں میرے لیے غیر مفید ہو گئی؟ تو جواب دیا جائے گا، تو نے اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے ایک مرتبہ چلا کر اونچی آواز سے گفتگو کی تھی، وہی ایک گناہ لکھا ہوا ہے جس نے تیری ساری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دین صرف چند عبادتوں کا نام نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں مکمل دین عطا فرمایا ہے۔ سب کی حیثیتوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ اس کے بعد میرے اور آپ کے آقا غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، عورتیں قبلہ بن جائے گی، عورتیں قبلہ بنے گی، یعنی مرد سب سے زیادہ اگر کسی کی گفتگو سنے گا تو اپنی بیوی کی گفتگو سنے گا، اپنی بیوی سے وہ ہر بات کرے گا، ہر مشورہ کرے گا، عورتیں قبلہ بن جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ تو فرمائیں، آج اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے، اللہ اکبر، اگر کسی سے کوئی بات چیت کرنا ہو تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے گھر میں مشورہ کریں گے، لیکن جب غور کرے کہ یہ گھر میں مشورہ کس سے کرے گا تو پتا چلتا ہے اس کی بیوی کے علاوہ اور ہے کون جس سے یہ مشورہ کرے گا۔ حالانکہ میرے آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا، عورتوں کو اپنے خواب بھی نہ بتاؤ، عورتوں سے مشورے بھی نہ کرو۔ آقا کریم عورتوں سے مشورہ کرنے کو منع کرتے ہیں، آقا کریم عورتوں کو خواب بیان کرنے سے منع کرتے ہیں، اور یہاں تو سارے معاملات انہی کے مشورے سے ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مطلقاً عورتوں سے مشورہ کرنے کی ممانعت ہے، لیکن انہی کے احکامات پر اور انہی کے مشورے پر سارے معاملات کا ڈیپینڈ کر دینا یہ بڑے نقصان کی بات ہے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، عورتیں جو کہے گی وہ ہوگا۔ آج آپ دیکھ لیں، عورتیں جو کہہ رہی ہے وہی ہو رہا ہے، عورتیں جو چاہ رہی ہے وہی ہو رہا ہے۔ مرد کا حال یہ ہے کہ بیوی کے سامنے مرد بھیگی بلی کی طرح بنا ہوا ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ مرد دیوس ہے، اللہ نے اس پہ لعنت کی ہے جو اپنی بیوی کا غلام بن جائے اور بیوی پر حاکم بننے کی بجائے وہ بیوی کا محکوم بن جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ تو فرمائیں، آپ غور تو فرمائیں، عورتوں نے اگر کہہ دیا کہ ہمیں ایسا ہی لباس چاہیے تو شوہر یہ نہیں دیکھتا کہ ایسا لباس پہنانا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اللہ و رسول کے فرامین کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے اور بیوی کے حکم پر جو ہے وہ معاذ اللہ آمنا صدقنا کی صدائیں بلند کی جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورتوں کی باتیں انسان ماننے لگ جائے گا اس وقت تو صرف تم قیامت کا انتظار کرنا۔ اگر عورتیں کہہ دیں رنگین ٹی وی چاہیے، ایسی ٹی وی چاہیے، تو گھر کے اندر ویسا ہی ٹی وی لایا جاتا ہے۔ اور آج تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مذہب کے نام پر ٹی وی کو عام کیا جا رہا ہے۔ یہ ٹی وی اتنا خطرناک ہے جو سماج کے لیے انتہائی دشوار ترین ہے۔ یہ سیریل کی نحوستیں، یہ سیریل کی لعنتیں ٹی وی کے ذریعے سے تمہارے گھر کے اندر آ رہی ہے، یہ فلموں کی لعنتیں ٹی وی کے ذریعے سے تمہارے گھروں کے اندر آ رہی ہے۔
آج کل لوگوں کو کہا جائے اپنے گھروں میں ٹی وی کیوں لاتے ہو تو کوئی کہتا ہے اسلامی چینل دیکھنے کے لیے. میں کہتا ہوں اسلامی ایک چینل دیکھنے کے لیے, دو چینل دیکھنے کے لیے, درجنوں وہ چینل جس پہ عریانیت دکھائی جا رہی ہے, جس پر گندگی دکھائی جا رہی ہے, جس پر فحاشی دکھائی جا رہی ہے. مجھے بتاؤ شوہر جب تک گھر میں رہے گا ممکن ہے اس کے خوف کی وجہ سے عورتیں اسلامی چینل دیکھے, لیکن شوہر گھر سے باہر نکلے گا تو بچے بھی عریانیت کی طرف جائیں گے, عورتیں بھی عریانیت کی طرف جائیں گی. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں آج جو مسلم بچیاں بھاگ رہی ہے, آج جو مسلم بچیاں غیروں کا ہاتھ پکڑ رہی ہے, یہ افیئر کے معاملات, یہ ناجائز تعلقات, مجھے بتاؤ کون سی عورت آ کر کے تمہیں سکھاتی ہے, تمہاری بیٹیوں کو سکھاتی ہے, تمہارے گھروں میں ٹریننگ دی جاتی ہے؟ پتا چلا کوئی ٹریننگ دینے نہیں آتا. اگر یہ بچیاں سیکھتی ہے تو سیریل کے ذریعے سے سیکھتی ہے, فلموں کے ذریعے سے سیکھتی ہے. ایک دو چینل کی وجہ سے گھر میں ٹی وی لا کر کے تم اپنے لیے قیامت بپا کر رہے ہو, تم اپنے گھر کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہو. مجھے بتاؤ ابھی بزرگوں کی خانقاہیں باقی ہے, ابھی ولیوں کے آستانے باقی ہے, ابھی علماء کا وجود باقی ہے. اور ایک ٹی وی سے کون دین سیکھتا ہے؟ جو ہم دین سیکھ سکتے ہیں. اسلام بزرگوں کی روحانیت سے پھیلا ہے, پاور اور چینل کی وجہ سے نہیں پھیلا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, میں کسی پر کرٹیسائز کرنے کے لیے نہیں بیٹھا, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ ٹی وی گھر سے نکال نہیں سکتے تو کم از کم اس کا غلط استعمال نہ کرو, اس کا صحیح استعمال کرو. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, حالات یہ ہیں کہ لوگ اسلامی چینل کو دیکھتے دیکھتے پھر نیوز بھی دیکھتے ہیں. نیوز کے اندر آدھے ادھورے کپڑے پہننے والی بچیوں کو پیش کیا جاتا ہے, میوزک پیش کیا جاتا ہے, بڑی بڑی ٹوپیوں والے, داڑھی والے حاجی نمازی ان عورتوں کو تھرکتا ہوا دیکھتے ہیں. نیوز کے نام پر, چینل کے نام پر. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو. میرے آقا فرماتے ہیں جو قصدن عورت کے چہرے کو, غیر محرم اجنبی عورت کے چہرے کو قصدن دیکھے, اس کی آنکھ میں قیامت کے دن آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی. آج لوگ اس کو برائی سمجھتے ہی نہیں, برائی مانتے ہی نہیں. اور سنو, عورت تو عورت ہے. سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہو سکے تو عورتوں کا دوپٹہ اور اس کے کپڑوں کو دیکھنے سے بھی اپنی آنکھوں کو بچاؤ, کیونکہ عورتوں کے نیرے کپڑے یعنی کہیں سوکھ رہے ہوں, کہیں رکھے ہوئے ہوں, یعنی ابھی عورت کے بدن پر نہیں ہے, کہیں موجود ہو. سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کپڑوں کو دیکھنے سے بھی اپنی آنکھوں کو بچاؤ, کیونکہ مجھے خوف ہے کہ وہ بھی تمہیں فتنے کے اندر ضرور مبتلا کر دیں گے. سید الطائفہ جنید بغدادی نے یہاں تک کہا اے مسلمانوں اگر ہو سکے تو تم اپنی آنکھوں کو بکری کا تھن دیکھنے سے بھی بچا لو. اگر تمہیں دودھ دونے کی ضرورت نہیں پڑتی, تمہیں ضرورت نہیں ہے, تو بغیر ضرورت تم بکری کا تھن بھی نہ دیکھو. مجھے خوف ہے کہ وہ دیکھو گے تو بھی فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے. جب بکری کا تھن دیکھ کر کوئی فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے, اور یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں اولیاء اس طریقے سے رہا کرتے تھے. ایک محلے کے اندر لوگ کئی ولیوں کو پا لیا کرتے تھے. وہ ولیوں کا زمانہ تھا, غوث پاک کے پہلے کا زمانہ تھا. اس زمانے میں سید الطائفہ نے یہ فرمایا, اور آج تو معاذ اللہ شر ہی شر ہے, گناہ ہی گناہ ہے, عریانیت ہی عریانیت ہے. آج حال یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے گناہوں سے بچنے والا تنہائیوں کے اندر گناہ کرتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, لوگوں نے بڑے مہذب طریقے اختیار کر لیے ہیں. میں اپنے گھر میں ہوں, بیٹھ کر کے ٹی وی پہ فلم دیکھتا رہوں, ہیرو ہیروئن کو ننگا ناچتے دیکھتا رہوں, ان کے جسم کو تھرکتا دیکھتا رہوں. کون دیکھ رہا ہے اور میری پکڑ کرنے والا کون ہے؟ تنہائی میں گناہ کرنے والوں سنو, علامہ ابن الجوزی فرماتے ہیں جو لوگ لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتے اور تنہائی میں گناہ کرتے ہیں, گویا کہ وہ اللہ سے اعلان جنگ کرتے ہیں. تنہائی میں گناہ کرنے والوں اور لوگوں کے سامنے گناہ نہ کرنے والوں, گویا تم اللہ کو جنگ کا چیلنج کر رہے ہو. اور دنیا کی کون سی طاقت ہے جو خدا سے لڑ سکے؟ نمرود آیا,
लंगड़े मच्छर के जरिए हलाक कर दिया गया, फिरौन आया दरिया के अंदर डुबो दिया गया। मुसलमानों, लाशऊरी तौर पर आखिर हमने अपने आप को किस तरीके से जहन्नम के गड़े की तरफ झोंक दिया। लोग कहते हैं इंसान अपना अपना देखता है, मैं दुआ करता हूं कि काश इंसान अपना अपना देखने लगे। अगर इंसान अपना अपना देखने लगता तो शायद अपने आप को जहन्नम का ईंधन न बनाता, जहन्नम का कुंदा न बनाता, अपने आप को जहन्नम की राह पर न ले जाता। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये सीरियल, ये टीवी चैनल, आपको पता है एकता कपूर नाम की एक खातून ने टीवी चैनल पर इंटरव्यू देते हुए कहा, जिसका इंटरव्यू को अखबारात ने शाये भी किया, उसने कहा ये घरेलू सीरियल शुरू करने का हमारा एक मकसद है कि आज औरतों पे जुल्म हो रहा है, और जुल्म ये हो रहा है कि एक मर्द कई औरतों के साथ ताल्लुकात कायम करता है, अफेयर करता है, और औरत घर में पड़ी रहती है। तो हम इन सीरियलों के जरिए से औरतों को भी ये शऊर देना चाहते हैं कि जैसे एक मर्द कई औरतों से ताल्लुकात नाजायज तौर पे कायम करके अपनी जिंदगी को मौज मस्ती में गुजारता है, वैसे एक औरत कई मर्दों से अपने ताल्लुकात को कायम कर सकती है और वो भी मौज मस्ती में जिंदगी गुजारती है। मैं बड़ी माजरत के साथ कहना चाहता हूं और आपकी तवज्जो चाहता हूं, टीवी घर में लाने का बड़ा शौक है, लेकिन टीवी घर में लाने वालों और सीरियल के दरवाजे खोलने वालों, तुम गोया कि अपनी औरतों के लिए नाजायज राहों को हमवार कर रहे हो, अपनी बेटियों को आवारगी का रास्ता दिखा रहे हो। जब जब भी लोगों ने कुरान और सुन्नत से मुंह फेरा है, उनको रोना नसीब हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की निशानियों में से एक निशानी यह भी बयान किया, जब ये हदीस सामने आती है तो कलेजा मुंह को आता है। आका फरमाते कयामत की निशानियों में से एक निशानी यह है कि अक्सर बच्चे उनके बापों के नहीं होंगे, वो किसी और के होंगे। जिना इतनी कसरत से होगा कि बच्चों की अक्सरियत नाजायज होगी। आज आप इसको भी देख लें, और मेरी ज़बान हया इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं इन अल्फाज को अपने अल्फाज में तशरीह करके आपके सामने पेश करूं। अहले खिरत पर आया है, अहले शऊर जानते हैं, दानिश्वरों के सामने यह मंजर मौजूद है कि अल्लाह अकबर, जिना कितनी कसरत से हो रहा है, जिना को कितना आम कर दिया गया है, और उसका सबसे बड़ा सबब घरों में सीरियल है। सीरियल के मनाजिर वो हैं कि बच्चियों को बाज़ाब्ता तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जाहिर में हमने अपने हुलिये को दीनदार बनाया, हमने जाहिर में अपने आप को तब्दील किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, दिलों से खशियत रब्बानी खत्म हो गई, दिलों से खौफ खुदा खत्म हो गया। अब जब पिकनिक पर जाते हैं तो जिना का प्लान लेकर के जाते हैं, अय्याशी का माहौल लेकर के जाते हैं, बुराई के अड्डों को आबाद करने के लिए लेकर जाते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के हबीब के फरमान का मफहूम है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बाज गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा अल्लाह दे या न दे, मौला कभी माफ करता है, कभी सजा देता है। बाज गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा दुनिया में देता है और आखिरत में बचा लेता है। बाज गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा दुनिया में भी देता है, आखिरत में भी देता है। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा दुनिया और आखिरत में मिलती है, और उसकी सजा नस्लों तक अल्लाह देता ही रहता है। उस गुनाहों की सजा नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती है, नस्ल दर नस्ल जलती रहती है। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो कौन सा जुर्म है जिसकी सजा नस्ल दर नस्ल मिलती है? मेरे सरकार ने फरमाया, उसी को जिना कहते हैं। आज जिना को आम कर दिया गया। मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, औरतें कपड़े पहनने के बाद भी नंगी रहेंगी। आकाए करीम ने फरमाया, सहाबा को ताज्जुब हुआ, या रसूल अल्लाह, वो दौर भी आएगा कि औरतें कपड़े पहनकर नंगी होगी। लेकिन सरकार ये मतलब समझ में नहीं आया कि कोई कपड़ा पहनकर नंगा कैसे रह सकता है। तो मेरे सरकार ने फरमाया, कपड़े पहनकर नंगा रहने का मतलब यह है कि माज़अल्लाह वो औरतें इतने बारीक और पतले लिबास पहनेगी कि कपड़े पहनने के बाद भी उनके जिस्म का नशीबो फराज नजर आएगा। इतने तंग और फिटिंग में कपड़े पहनेगी कि कपड़े पहनने के बाद भी जिस्म की हयत कज़ाई नजर आएगी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज वो कपड़े पसंदीदा नहीं हो गए, आज उन कपड़ों से मोहब्बत नहीं हो गई। आज हर आदमी चाहता है कि मेरी बीवी की इज्जत महफूज रहे, मेरी बेटी की इज्जत महफूज रहे, मेरी बहन की इज्जत महफूज रहे। सबको इज्जत महफूज रखने का ख्याल है, लेकिन हीरो हीरोइन के अंदाज में कपड़े तो हम ही खरीद कर लाते हैं। क्या तुम्हें पता नहीं, आज हाफ आस्तीन के कपड़े, आधी आस्तीन के कपड़े शौक से पहने जाते हैं। देवर के सामने वही हाफ आस्तीन, भाई चचाजाद भाई के सामने वही हाफ आस्तीन, बल्कि सगे भाई के सामने वही हाफ आस्तीन, जेठ के सामने वही हाफ आस्तीन। फुकहा फरमाते हैं, फुकहाए अहनाफ का ये फतवा है कि एक बच्ची
اگر جوان ہو گئی ہو تو وہ اپنی ماں کے سامنے کوہنی کے اوپر کا حصہ بلا عذر شرعی کھول نہیں سکتی. اگر اس نے کھول دیا تو یہ حرام ہے. آپ مجھے بتائیں جب ایک نوجوان بیٹی کوہنی کے اوپر کا حصہ ماں کے سامنے عذر شرعی کے بغیر کھول نہیں سکتی, وہ گنہگار ہوگی, تو وہ بھائی کے سامنے کیسے کھول سکتی ہے, وہ دیور کے سامنے کیسے کھول سکتی ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, عورتوں کے کپڑوں کا حال یہ ہے, ادھر سے چاک کھلے ہیں کہ معاذ اللہ. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, میں اس پر کیا تبصرہ کروں کہ جب چاک کھلے ہوتے ہیں تو جسم کے کون کون سے حصے ظاہر ہوتے ہیں, لیکن ایک حدیث پاک ضرور پیش کر دینا چاہتا ہوں. اگر اپنے دلوں کے کانوں سے سن رہے ہو تو سن لو اور گھر جا کر کے اصلاح کر لو. اپنے گھروں کو جہنم کدا نہ بناؤ. میرے سرکار فرماتے ہیں جس عورت, جس شوہر کی بیوی, جس بھائی کی بہن, جس باپ کی بیٹی ایسے لباس پہنے کہ جسم کی حیت نظر آتی ہو, ایسے مرد دیوس ہے, دیوس. اللہ نہ ان کی عبادت قبول کرتا ہے نہ دعا قبول کرتا ہے اگر وہ منع نہ کرے. آج عبادتوں کا کما کہو فائدہ نہیں مل رہا ہے. دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے ہر آدمی شکایت کرتا ہے, میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی, میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی. کہیں تیری بہن ایسا لباس تو نہیں پہنتی کہ جس سے جسم کی حیت نظر آتی ہو؟ کہیں تیری بیوی ایسا لباس تو نہیں پہنتی جس سے جسم نظر آتا ہو؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, آج اگر عورتوں کی عزت کا تحفظ ہو سکتا ہے تو سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خواتین کو پردے کی تلقین کریں.